حکومت ہند نے وقف امینڈمنٹ بل لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے پاس کروا لیا ہے، جس پر صدر جمہوریہ نے سائن بھی کر دیا ہے، لہٰذا اب یہ قانون بن چکا ہے۔ ڈیموکریسی کی یہی تو دقت ہے کہ ہر صورت میں آپ میجورٹی کی مانیں، چاہے سامنے والے کے پاس کتنی ہی مضبوط دلیل ہی کیوں نہ ہو۔ سامنے والا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ بل آئین کے خلاف ہے، کئی آرٹیکلز کا النگھن کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرتا ہے، اس کے باوجود اسے قانون بنا دیا گیا۔ اب قانون کے دائرے میں رہ کر لوگوں کو اپنی آواز بلند کرنی ہوگی، جس میں سب سے پہلے انہیں نا امید نہیں ہونا ہے، انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ دوسرا کام انہیں یہ کرنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، جتنے زیادہ کیسز ہوں گے اتنا زیادہ اثر پڑے گا۔ سپریم کورٹ جانے کا فائدہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 13 کے مطابق سپریم کورٹ کو غیر آئینی قانون کو بدلنے کا اختیار ہے، جیسا کہ مودی کے چندہ چوری کرنے والے قانون الیکٹرل بانڈ کو سپریم کورٹ نے رد کیا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند اور سیاسی پارٹیوں نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان بھی کر دیا ہے، پٹیشن داخل بھی کر دی ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ملک بھر میں قانون کے دائرے میں رہ کر بڑے لیول پر احتجاج و پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ملک بھر میں انقلابی احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ویڈیو پاؤز کر کے آپ پوری پریس ریلیز پڑھ سکتے ہیں۔ مسلمان ہر وقت ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہے۔ اب غفلت دکھانے کا آپشن بچا ہی نہیں، کیونکہ ادھر آپ سستی دکھا رہے ہوں گے اور ادھر آپ کی مساجد پر، آپ کے مدارس پر، آپ کے قبرستانوں پر حکومت کی مہر لگ رہی ہوگی۔ اگر ہم نے اس بار بھی نظر انداز کیا تو پھر بعد میں اسی طرح دوسرا قانون لایا جائے گا، پھر تیسرا قانون لایا جائے گا۔ اس طرح کرتے کرتے ہندوستان سے ہماری شناخت کو مٹانے کی پرزور کوشش کی جا رہی ہے۔ سمرقند و بخارا میں بھی اسی طرح کی کوشش کی گئی تھی، پہلے اوقاف کو بند کیا گیا تھا، اس کے بعد دوسری چیزیں عائد کی گئی تھی۔ تو اسی طرح سے یہی اسٹریٹجی ہندوستان میں بھی اپنائی جا رہی ہے۔ اب ڈرنے کا وقت گیا، جہاں آپ ڈریں گے معاملہ وہی دب جائے گا۔ ہر اس طریقے سے آپ کو احتجاج کرنا ہوگا جس طریقے سے احتجاج کیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام میں بیداری بڑھتی ہے، دباؤ پڑنے کی وجہ سے حکومت رائے کو اہمیت دیتی ہے۔ جب بڑے لیول پر مخالفت ہوتی ہے تو حکومت کو قانون واپس لینا پڑتا ہے۔ اس کی واضح مثال کرشی قانون ہے۔ سکھ بھائیوں نے متحد ہو کر احتجاج کیا، اپنی جانیں قربان کی، حکومت نے پولیس فورس کا سہارا لیا، اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے تو حکومت کو قانون واپس لینا پڑا۔ چوتھا کام یہ ہے کہ موبائل پر ہیش ٹیگ وغیرہ چلائے جائیں، زیادہ سے زیادہ مضمون لکھے جائیں۔ اخبارات، نیوز چینلز اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی منظم مہم چلانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ پوری دنیا تک پہنچتا ہے، حکومت کو عالمی سطح پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے، بین الاقوامی حمایت حاصل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے غیرت مند حکومت قانون واپس لے لیتی ہے۔ پانچواں اہم کام یہ ہے کہ جن پارٹیوں نے بل کے حق میں ووٹ دیا ہے ان کا ہر طرح سے بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ جو مسلم ان کی پارٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں فوراً اسے چھوڑ دے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا کام کیا ہے۔ صرف ان کو ٹوپی پہننا اچھا لگتا ہے، افطار اچھا لگتا ہے، لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے تو فوراً پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ انہوں نے غداری کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اگلی بار سے وہ کبھی اقتدار سنبھال ہی نہیں پائیں گے۔ چھٹا کام یہ ہے کہ علاقے کے لوگ مل جل کر اوقاف کی جتنی زمینیں ہیں ان کا ڈاکیومنٹ تیار کرنے کی کوشش کریں۔ جو ڈاکیومنٹ ہے انہیں سنبھال کر رکھیں تاکہ بیک اپ پلان میں رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ ایکٹ بن چکا ہے، ایکٹ بن جانے کی وجہ سے جب کوئی سرکاری افسر آپ کی عبادت گاہوں کو ہڑپنے آئے گا تو وہ کچھ کر ہی نہیں پائے گا۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اپنی حالت کو بدلے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ اب وہ وقت گیا جب آپ بے فکر ہو کر مستی کرتے رہے۔ آج آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، آپ کے دین کا مسئلہ ہے، آپ کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اہل خود کو نہ بدل دے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کتنا پریشان کیوں ہے، دنیا کتنی ظالم ہے، ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا جاتا ہے، ہمارا اسٹیٹس ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں، ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ہمارے عقیدے کمزور ہیں۔ صرف سوچنے سے نہیں ہوگا بلکہ ایکشن لینا پڑے گا۔ آپ کو اپنے اعتبار سے کوشش کرنی ہوگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حالت درست بھی کر دے تو کیا ہی ہوگا، آپ پہلے بھی نافرمان تھے اور اب بھی نافرمان رہیں گے۔ جب تک دکھے گا نہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں تب تک کیسے ہوگا۔ چیز ملتی اسی کو ہے جس کے اندر خواہش ہوتی ہے۔
اس لیے دینی اعتبار سے ہمیں مضبوط ہونا ہوگا, دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہونا ہوگا. جتنے اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں وہ اسباب اختیار کرنے ہوں گے. سول سروسز میں آنا ہوگا تاکہ ظلم ختم ہو. سیاست میں قدم رکھنا ہوگا. کم سے کم جو آگے بڑھے ہوئے ہیں, جو قدم رکھ چکے ہیں, ان کا سہارا بنیے, ان کو سپورٹ کیجیے تاکہ پارلیمنٹ میں زیادہ سے زیادہ ہماری آواز پہنچے, ہم کمزور نہ پڑے. چند لوگوں کے علاوہ پارلیمنٹ میں بولنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے جب ہم اس خلا کو پر کریں گے, سبب اختیار کریں گے, اپنے اندر تبدیلی لائیں گے, تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت کو ہر اعتبار سے درست کر دیں گے. اگر گورنمنٹ نے زور زبردستی سے اس قانون کو پاس کرایا تو ہم اسی انداز کی تحریک پورے ملک میں چلائیں گے. اس ملک کے کونے کونے میں, گلی کوچے میں حکومت کے خلاف ایجیٹیشن ہوگا اور سب لوگ مل کر اس لڑائی کو لڑیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ اس لڑائی میں آپ سب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ساتھ دیں گے آپ سب حضرات انشاءاللہ.